الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 1 مارچ 2021 بروز پیر ہے۔ یہاں مدرسۃ الحسنین شینہ ضلع بکھر میں ہمارے محترم کرم فرما دوست حضرت مولانا محمد اقبال دامت برکاتہم العالیہ کے اس گلشن میں پہلی مرتبہ گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ تقریباً 1 ماہ کے لگ بھگ قبل یہ ہم نے مشورے سے تاریخ طے کی، اور اللہ پاک مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے جن نے میری اس تاریخ کے اوپر یہ پورا گلشن آپ کے سامنے سجایا ہے۔ میں رات سیالکوٹ منڈیالہ میں تھا، وہیں سے میں رات تقریباً کچھ 4 بجے لاہور پہنچا۔ لاہور کچھ ہی آرام کیا اور پھر میں مسلسل آپ کے لیے نکلا ہوں۔ میں ابھی ان حضرات کو کہہ رہا تھا کہ میں نے پاؤں یہیں اتارا ہے لاہور کے بعد، تو یہ بھی اللہ پاک کا فضل اور آپ کی دعائیں ہیں، اللہ نے کرم سے پہنچا دیا۔ معزز دوستو، عظمت قرآن کریم کی تقریب ہے۔ عظمت قرآن کریم کا معنی جو اللہ رب العزت نے کتاب بھیجی ہے اس کا مقام، مرتبہ، حیثیت، ویلیو کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں 1-2 جملے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کا باقی کتابوں پہ اتنا بڑا درجہ ہے جیسے ہمارے نبی پاک کا باقی انبیاء پر بڑا درجہ ہے۔ قرآن کریم اس حد تک مکمل رتبہ رکھتا ہے جس حد میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبہ عطا فرمایا گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء والرسل ہیں، تمام انبیاء کرام کے امام ہیں، تو قرآن کریم تمام کتب کا امام ہے۔ جتنی کتابیں اس دنیا میں آئی ہیں یا آئیں گی یا لکھی جائیں گی ان سب کا امام یہ قرآن کریم ہے۔ اور قرآن کریم کو رب العزت نے یہ اعزاز دیا ہے کہ یہ باقی کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہ قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے جو مسلمان اپنے دل میں سجا لیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا کلام مخلوق اپنے دل میں سجا لے، اس کے لیے ایک زبردست واسطے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ واسطہ نہ ہو تو مخلوق خالق کا کلام نہیں سن سکتی۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور خالق کا کلام مخلوق کے دل میں آئے اس کے لیے ایک زبردست واسطہ چاہیے۔ اگر وہ واسطہ نہ ہو تو مخلوق کبھی خالق کا کلام نہ سن سکتی ہے، نہ دل میں سما سکتی ہے، نہ پڑھ سکتی ہے۔ وہ واسطہ کیا ہے؟ وہ واسطہ وقت کے نبی کا دل ہے۔ اللہ رب العزت نبی پاک کے دل اقدس پر کلام اتارتے ہیں اور اس واسطے سے امت تک وہ کلام جا کر پہنچتا ہے۔ اگر اس واسطے کو ہٹا دیں، کٹا دیں، درمیان میں ختم کر دیں اور ڈائریکٹ خالق کا کلام مخلوق تک آئے تو مخلوق آگ میں جل جائے گی۔ قرآن کریم اس پر شاہد عدل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ڈیمانڈ اور خواہش اور فرمائش کی، اے وقت کے نبی، ہم اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے خدا، اپنے معبود کی بات کو اپنے کان سے سننا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا مخلوق کی مجال نہیں ہے کہ وہ خالق کا ادراک کر پائے۔ قرآن کریم میں ہے لا تدرکہ الابصار، آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی اس دھرتی پر، وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں کا ادراک کامل رکھتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح سمجھایا بھی آپ نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے نبی کا واسطہ چاہیے۔ اللہ نے میرے واسطے جو تم تک باتیں پہنچائی ہیں اس پر اکتفا کرو، اسے مان لو۔ لیکن قوم نہ مانی، اس نے اصرار کیا ہمیں درمیان سے، یعنی نبی کو درمیان سے ہٹا کر ہمیں اللہ سے ملنا ہے۔ تو ان بندوں نے کیا کیا؟ 70,000 افراد نے 70 بندوں کو نمائندہ بنایا۔
اے موسیٰ علیہ السلام یہ ہمارے نمائندہ ہیں، انہیں لے جائیں، جس جگہ آپ پر کتاب اتری ہے اسی پہاڑ طور پر لے جائیں، کوہ طور پہ جا کے ان کو اللہ سے ملوائیں۔ اگر ہمارے بھیجے ہوئے نمائندگان نے واپس آ کر ہمیں بتایا کہ ہم نے اللہ کی بات سنی اور اللہ کو دیکھا، ہم بھی مانیں گے، چلو ہم نے بھی سن لیا، ہم نے بھی دیکھ لیا۔ یہ 70 بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے ہیں۔ کوہ طور پہ جا کر حضرت موسیٰ نے عرض کیا، میرے مولا یہ وہ مبارک مقدس جگہ ہے جہاں آپ نے ہمیں تورات دی ہے، لیکن قوم کے چند افراد کہتے ہیں ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ نبی کا واسطہ ہٹا درمیان میں لے تو مخلوق خالق تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن اللہ پاک یہ تو اصرار کرتے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ اب میرا کام دیکھو۔ اللہ نے تجلی اتاری، وہ پہاڑ سرمے میں بدل گیا اور یہ بندے موت کی وادی میں چلے گئے۔ حضرت موسیٰ کے لیے قرآن کہتا ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے۔ جس وقت ہوش آیا کھڑے ہوئے اور ان بندوں کے لیے دعا کی، میرے مولا یہ بندے تو مر گئے اپنی نادانی کے سوال کی وجہ سے، لیکن ایک مسئلہ مزید ہے، وہ مسئلہ یہ ہے جس قوم نے ان کو اپنا ایمبیسیڈر، سفیر، نمائندہ بنایا تھا، جب وہ قوم کے پاس میں یہ بات لے کر جاؤں گا جو 70 نمائندے دیے ان کی 70 لاشیں وصول کر لو، بات پھر وہی ٹھہری ہوگی۔ وہ کہیں گے نہ انہوں نے رب کو دیکھا نہ ہم نے رب کو دیکھا، نہ انہوں نے اللہ کی بات سنی نہ ہم نے سنی، پتہ نہیں انہوں نے سنی یا نہ سنی، یہ تو مر گئے۔ اب ان کی لاشیں لے کر جاؤں گا، قوم کے سامنے پروف کرنا ظاہراً کیسے ہوگا؟ اے موسیٰ آپ چاہتے کیا ہے؟ میرے مولا میں چاہتا ہوں انہیں زندگی دے دے، انہیں دوبارہ اٹھا دے تاکہ یہ زندہ ہو اور اپنی زبان سے جا کے اپنے ان لوگوں کو بتائیں جنہوں نے ان کو نمائندوں کا چناؤ کیا ہے، ان کو جا کر کہیں اے پگلو، اے اللہ کے بندو، اے سادگی میں نہ جاؤ، جب تک نبی کا واسطہ ہوگا امت تک خالق کا کلام آئے گا، نبی کے واسطے کو ہٹائیں گے بندہ نہیں پہنچ پائے گا۔ دعا قبول ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 70 بندوں کو دوبارہ زندگی ملی۔ یہ اٹھے، انہوں نے اپنے کپڑے جھاڑے، اپنے سر سے غبار ہٹایا، چلیں۔ سمجھ آ گیا؟ جی بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا۔ نبی کا واسطہ ہو تو خدا تک پہنچا جا سکتا ہے، نبی کا واسطہ نہ ہو تو نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہ پلٹے اپنی قوم کے پاس اور اپنی قوم کو کہا وقت کے نبی کی بات نہیں مانی نا، آج یہ نہ ہوتے تو آپ ہماری لاشوں کے جنازوں پہ آتے، ہمارے میتوں کو کندھے دیتے اور پتہ نہیں کندھے دینے کا بھی موقع نہ ملتا۔ ہمارے ساتھ یہ بیتی ہے، ہم نے یوں اللہ پاک سے فرمائش و خواہش کی، رب نے کہا واسطہ نبی کو چھوڑو گے تو جل جاؤ گے۔ جلال خداوندی کی ہیبت کی وجہ سے مخلوق خالق کی بات کو ڈائریکٹ نہیں سن سکتی۔ اوکے، اب میں اس بات سے ایک بات نکالنے لگا ہوں۔ میں نے کہا ان بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، اپنے سینے میں یہ 140 سورتیں اتاری ہیں، اپنے دل میں 540 رکوع اتارے ہیں، 120 پاؤں کے 30 پاروں کے یہ حافظ ہیں۔ یہ بھی تو کلام خداوندی ہے، یہ حافظ جو پڑھتا ہے وہ کیوں نہیں جلتا؟ وہ بھی تو جل جائے۔ اگر کلام خدا قوم موسیٰ سنے وہ جل جائے تو کلام خدا قوم رسول اللہ سنے یہ کیوں نہیں جلتی؟ اس کی وجہ ہے ہم نے واسطہ نبی ہٹایا نہیں ہے، ہم نے رسول اللہ کا واسطہ ختم نہیں کیا، ہم نے اللہ کا کلام بواسطہ رسول اللہ حاصل کیا ہے۔ اور اگر حضور کا واسطہ نہ ہونا تو ہمارے لیے بھی قرآن کریم ایک جملہ کہتا ہے۔ سورۃ حشر کا آخری رکوع اٹھائیے، پارہ نمبر 28، رب کائنات ارشاد فرماتے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، فرمایا اگر یہ پہاڑ پر اترتا، یعنی نبی کا واسطہ نہ ہوتا، ڈائریکٹ پہاڑ پہ آتا، تو پہاڑ جس کی بوجھ اٹھانے کی ایک مثال ہے، اس میں کیا ہوتا؟ لرأیتہ، آپ اس کو دیکھتے خاشعا متصدعا، وہ جھک جاتا اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں بدل جاتا۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر ان لفظوں پر ہم غور کریں تو ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے۔
اللہ نے یہاں دو لفظ ارشاد فرمائے ہیں, خاشعن, نمبر 2 متصدعن. خاشعن خشوع سے نکلا ہے, متصدعن تصدع سے نکلا ہے. خشوع کسے کہتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. 18واں پارہ سورۃ مؤمنون کے پہلے صفحے پر ہے کہ خشوع کا معنی آپ عاجزی اختیار کرو, خشوع کا معنی جھک جاؤ, خشوع کا معنی رب العزت کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ, یہ خشوع ہے. اچھا تصدع کیا ہے؟ تصدع متصدع, اس کا مطلب کوئی چیز بند ہو باہر سے, اندر اس کے کوئی ڈیٹا موجود ہو, کوئی چیز ہو, اندر ایسی گرمی پیدا ہو کہ یہ چیز جو بند شدہ ہے یہ اندر سے ایسی گرمی لائے جو بلاسٹ ہو جائے, پھٹ جائے اور ٹکڑوں میں بدل جائے. اسے کہتے ہیں تصدع. جیسے بم بلاسٹ ہوتا ہے, بم باہر کی گرمی سے نہیں پھٹتا, بم اندر کی گرمی سے پھٹتا ہے. گولی باہر کی گرمی سے نہیں پھٹتی, اندر کی گرمی سے بارود پھٹتا ہے. تو جو اندر میں کیفیت گرم پیدا ہو, چیز بلاسٹ ہو جائے, پھٹ جائے, اسے تصدع کہتے ہیں. اب سنیں, رب فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر پہاڑ پر حضور کے واسطے کو ہٹا کے ڈائریکٹ براہ راست پہاڑ پر قرآن اتارا جاتا تو پہاڑ میں دو چیزیں پیدا ہو جاتی. لرأیتہ خاشعا, اس کی گردن گویا جھک جاتی کہ اللہ اس کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا, خشوع ہو جاتا. خاشعا. نمبر 2 متصدعا, اس پہاڑ کے اندر ہیبت خداوندی, جلال خداوندی کا جو کلام ہے, اس کلام کے جلال روب و دبدبے کی وجہ سے پہاڑ میں ایسی گرمی پیدا ہوتی کہ پہاڑ پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے روزہ ریزہ ہو جاتا. اب جب یہ قرآن آئے پہاڑ پہ, پہاڑوں کو جھکا دے, پہاڑوں کو پھٹا دے, پہاڑوں کو ٹکڑوں میں بدلا دے, لیکن حافظ قرآن کے دل میں جو قرآن کریم موجود ہے, یہاں نہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, نہ دل کے وال بند ہوتے ہیں, نہ دل کو تکلیف ہوتی ہے, نہ دل کو دقت ہوتی ہے, نہ دل کو کسی قسم کے معاملے کی خرابی آتی ہے. وجہ میرے دوستو وجہ یہ ہے, کلام بھی وہی ہے, ہیبت بھی وہی ہے, رتبہ و مرتبہ و درجہ بھی وہی ہے, لیکن ڈائریکٹ نہیں آیا, حضور کے سینے سے گزر کے آیا ہے, حضور کے سینے سے گزر کے آیا ہے. ہم نے واسطے پیغمبر نہیں ہٹایا, امت محمدیہ نے پیغمبر اسلام کا واسطہ قائم دائم سالم برقرار رکھا ہے, اس واسطے سے کلام لیا ہے تو ہم تک کلام پہنچ گیا ہے. اب میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے مزید کہتا ہوں, بجلی ٹھنڈی ہے یا گرم ہے؟ جی ٹھنڈی ہے یا گرم ہے؟ گرم ہونے کی دلیل آپ کے ذہن میں ہے کہ گرم کیوں ہے؟ بولیے. 2 دلیلیں ہیں. جب بجلی آپس میں ٹکرا جائے تو اس سے آگ نکلتی ہے, برف نہیں نکلتی, پتہ چلا گرم ہے. نمبر 2, کسی کو کرنٹ لگ جائے اور اللہ نہ کرے وہ دنیا سے چلا جائے تو وہ جل جاتا ہے, اس کا معنی بجلی گرم ہے. لیکن میں سوال پوچھتا ہوں, آپ نے فریج سے پانی نکال کے پیا تو ٹھنڈا ہے, آپ ایسی کمرے میں گئے تو پانی ماحول ٹھنڈا ہے, تو بجلی تو گرم تھی, اس میں تو شعلے تھے, اس میں تو آگ تھی, اس میں تو حدت و شدت تھی, اب یہ ٹھنڈا کیوں ہوا؟ کہیں گے ایک ہی وجہ ہے, بجلی گرم ضرور ہے لیکن وہ بجلی کمپریسر سے گزر کے آ رہی ہے, فریج کے کمپریسر سے گزر کے آئی, فریزر کے کمپریسر سے گزر کے آئی تو اس کی حدت اس کی برودت میں بدل گئی, حرارت حرارت نہیں رہی, گرمی گرمی نہیں رہی, نرمی میں بدل گئی. ہے یا نہیں ہے؟ اب کیفیت بدل جاتی ہے, صلاحیت بدل جاتی ہے, اثر ختم ہو جاتا ہے. ایسے سورج ہے, گرم ہے, ہم یہاں ٹھہرے نا یوں ٹک ٹکی لگا کر آنکھ نہیں دیکھ سکتی, لیکن یہی روشنی چاند میں منتقل ہوتی رہتی ہے. جب رات میں چاند کی چاندنی ہوتی ہے تو آنکھیں دیکھیں تو انہیں ٹھنڈک ملتی ہے. بھئی سورج کو تو نہیں دیکھ سکتے تھے, وہ منیر ہے, چاند مستنیر ہے, روشنی لیتا ہے, سورج دیتا ہے. چاند میں آپ دیکھ کے ہو سکتے ہیں, کہتے ہیں گرم روشنی چاند کے نور سے گزر کے آ رہی ہے, اب ٹھنڈی ہو گئی. کلام خدا بھی جلالی ہے, اللہ کے کلام میں روب و دبدبہ ہیبت و مرتبہ وہی ہے جو قوم موسیٰ پہ آیا تو وہ ٹکڑوں میں بدل گئی اور وہ مر گئی. آج ہمارے پاس بھی ڈائریکٹ آتا نا, ہماری کیفیت بھی یہ ہوتی, ہم بسم اللہ پڑھتے تو منہ میں آگ لگ جاتی,
ہم کلام خدا کو چھو نہ سکتے، دیکھ نہ سکتے، پڑھ نہ سکتے، سن نہ سکتے، لیکن جتنی کلام خدا کی حدت و شدت و حرارت تھی، جتنی گرمی و جلال تھا، وہ تمام کا تمام میرے پاک پیغمبر کے سینے نے برداشت کیا ہے، ہمیں جمالی کلام دیا ہے۔ حضور کے سینے سے گزر کے آیا ہے، گرم روشنی چاند سے گزرے نرم بنے، گرم بجلی کمپریسر سے گزرے ٹھنڈی بنے۔ یہ کلام اللہ جتنا گرم، جتنا جلالی، جتنا روب و دبدبہ مرتبے والا، لیکن حضور کے سینے سے گزرا، حضور پاک نے اس کی گرمی کو برداشت کیا، ہمیں نرم کلام دیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں ہمیں راحتیں ملتی ہیں، اب ہم پڑھتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، اب ہم پڑھتے ہیں تو ہم بور نہیں ہوتے۔ جامع ترمذی جلد اول ابواب القرآن کی روایت ہے، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے لائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يُخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، بار بار قرآن پڑھو پڑھاؤ گے، سنو سناؤ گے، کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ وَلَا يَنْقَضِي عَجَائِبُ، اس کی جتنی دلیلیں بیان کی جائیں گی، کبھی اس کی عجائب اور حکمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء، علماء بیان کرتے جائیں گے، کبھی یہ نہیں کہیں گے اسائیں دیکھو رج گئے، یہ نہیں کہیں گے ہم سیر ہو گئے ہیں۔ دیکھو رمضان میں ہر وقت سنتے ہیں نا، کبھی کسی نے کہا ہے این دفعہ کوئی نوی کتاب سناؤ چو سر، ہر دفعہ تک قرآن سننے سے کبھی سے سنا چو بسم اللہ، کوئی نہیں کہے گا، ہم وہی کلام سنیں گے، ہر رکعت میں مزہ اپنا ہوگا، ہر مرتبہ مزہ اپنا ہوگا، پڑھنے والے کو بھی، پڑھانے والے کو بھی، سننے سنانے والے کو بھی۔ میرے دوستو، اس کی وجہ یہ جو اس کی حدت و شدت، حرارت اور گرمی تھی، وہ حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس نے برداشت کیا۔ آپ میں یہاں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، مسند احمد میں روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا، ابو بکر یہ جو قرآن کریم کی سورت ہود اور اس جیسی صورتیں جس میں تذکیر ہے، قیامت کا ذکر ہے، آخرت کی باتیں ہیں، یہ جو قرآن اترا ہے نا، یہ اس نے آپ کے نبی کو بوڑھا کر دیا ہے۔ شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے اس قرآن کے نزول نے بوڑھا کر دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی جوانی میں میں نے وہ خدمت سر انجام دی ہے، وہ امور سر انجام دی ہیں، اتنی محنت کی ہے قرآن کے وصول کرنے میں کہ وہ تمام تکلیف تمہیں نہیں ملے گی، میں نے اکیلے برداشت کیا ہے۔ اس قرآن کے نزول نے ابو بکر تیرے نبی کو بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ وہ احسان ہے رسول اللہ کا، قیامت تک ہم امتیوں کی گردنیں اس احسان کی پاداش میں جھکی ہوئی ہیں۔ پوری امت مل جائے، اولین و آخرین امت مل جائے، کبھی حضور پاک کے اس احسان کا بدلہ ہم نہیں اتار سکتے، نہیں اتار سکتے۔ کیوں؟ ہمیں کلام سے راحت ملتی ہے، اس وقت کلام ڈائریکٹ اترتا تو پہاڑ ریزوں میں بدل جاتا، ہم نہ ریزہ ہوتے ہیں نہ ہمیں تکلیف ہے، بلکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اب وہ قرآن تو آپ کے اور میرے لیے شفا کا سبب ہے۔ کیسے؟ اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید آپ سمجھیے۔ امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، تو بادشاہ وقت بیمار ہو گیا، کوئی پھوڑا پھنسی اسے نکلی اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا، جی دوائی لگائیں، جی مرہم لگائیں، جی پٹی لگائیں، اس زمانے کی جو دوا دارو تھی سب کچھ کر دیا، بادشاہ کا زخم ٹھیک ہونے پہ نہ آیا۔ اس وقت کے ڈاکٹرز، حکماء، اطباء سارے بیٹھے ہیں، لیکن بات بنتی نہیں ہے، بگڑتی ہے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، زخم بہت سخت ہے، کہیں یہ سرطان نہ بن جائے جسے کینسر کہتے ہیں، اس کا کوئی سد باب کریں۔ کہا کیا کروں، دنیا کے سارے ڈاکٹر بلوا بیٹھا ہوں، ان سے کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی میں اگر ایک مشورہ دوں، اور مجھے امید ہے کہ جس نبی کا کلمہ آپ نے اور ہم نے پڑھا ہے اس کی وجہ سے اللہ صحت دے گا۔ کہا بول دیر نہ کر۔ کہا ایک بزرگ رہتے ہیں جسے سعد الدین کہتے ہیں، لقب تفتازانی ہے، اس بزرگ سے اگر دم کرا لیا جائے یا اسے یہاں بلوا لیا جائے یا اس کے پاس حاضری دی جائے، اس کا دم بڑا شفا ملتا ہے اللہ کے حکم سے، آپ ایک بار دم کرا لیں ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے شاہی سواری بھیجی، امام تفتازانی نے ٹائم دیا، اس ٹائم پر سواری ان کو لے کر گئی، بادشاہ نے شاہی استقبال کرایا، وہاں پہنچے، انہوں نے کلام اللہ پڑھا، آیات پڑھی، تلاوت کی، دم پڑھا، اور پڑھ کر بادشاہ کے زخم پہ پھونک دیا اور کہا انشاءاللہ یہ ایک دو دم میں ٹھیک ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے اس میں تبدیلی کیسے آتی ہے۔ کہا جی بہت بہتر۔ واپس نکلنے لگے،
بادشاہ نے بڑا اعزاز کیا، اکرام دیا، نذرانے دیے. وہ جو اطباء حکماء ڈاکٹرز ٹھہرے تھے نا، ان کے دل میں خیال آیا کہ مولوی تھے مختاریہ کم بدا گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں تو لعنت تانت پڑ رہی ہے کہ تمہاری دوائی سے میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، اور ہم دوائیاں لگا رہے ہیں، مرم لگا لیں، پٹیاں لگا رہے ہیں. اس مولی نے نہ دوائی لگائی ہے، نہ مرہم لگائی ہے، نہ پٹی لگائی ہے، کچھ بھی نہیں کیا. اور کاشی پھوک ماری ہے، جزاک اللہ، پھوک ماری اور کہتے کام پورا ہو جائے گا. یہ مولی نو پکڑو تو پوچھو گل کیڑی ہے، وہ سور اس سواری کے آگے آ گئے. مولانا ایک بات بتائے کہ جی پوچھے کہ یہ کوئی بات ہے؟ کوئی فزیکل چیز ہو، ویزیبل ہو، میں نظر آئے، یوں دوائی اوپر لگے، چلو غلط ہے، صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن کوئی دوائی لگتی تو نظر آئے نا. کوئی آیوڈین پایوڈین لگی ہے، کوئی مرم پٹی لگی ہے، کوئی دوائی دی ہے، کوئی گولی دی ہے، کوئی کیپسول دیا ہے. آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. 2 لفظ پڑھیں اور اس کا اثر ہو جائے گا. ہم نہیں مانتے، ہمیں دلیل دو، ثبوت دو، ایویڈنس دو، بات کو پروف کرو. امام سعد الدین رحمہ اللہ نے ان کے چہروں کو دیکھا نا تو علی اسلوب الحکیم جواب دیا، یعنی حکمت کے طرز پہ جو ان کو اتنا جلدی سمجھ نہیں آ رہا تھا. کہا اپنی زبانیں بند کرو اور بکواس چھوڑو اور میرا راستہ صاف کرو، میں نے جانا ہے. بک بک نہیں کرتے ہر وقت. یوں دبایا نا ان کو، یہ تو آگ بگولا ہو گئے، آنکھیں سرخ، اور فوراً بادشاہ کے پاس بھاگے کہ روکوائیں اس کو، اس نے ہماری انسلٹ کی، ہماری بےزتی کی ہے. بہرحال بادشاہ کا ہرکارا آیا، اس نے کہا جی حضرت بادشاہ سلامت کہتے ہیں، ذرا دربار لگ رہے، ایک بار آئیں. شور شرابہ پڑ گیا. امام صاحب واپس تشریف لائے، بیٹھ گئے، یہ بھی بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت، اس نے ہماری بےزتی کی، ہمیں بدلہ دلوا دیں. اب ایک بندہ معزز بن کے آئے، مہمان خصوصی چیف گیسٹ بن کے آئے، اور یہ اس طرح اس پہ الزام تراشی کریں. تو بادشاہ نے ساری بات پوچھی ان کے منہ پر. انہوں نے کہا جی ہم نے تو بڑی عزت احترام سے سوال پوچھا تھا، ہم نے کہا صبح شام بادشاہ کو مرم پٹی لگا رہے ہیں، دوائی کر رہے ہیں، اور وہ آرام نہیں آ رہا، تو نے نہ مرم دی، نہ پٹی کی، نہ دوائی دی، خالی پھونک ماری، اس کا اثر کیسے ہوگا؟ اتنی بات پوچھی، مولوی صاحب گالیاں دینے لگ گئے اور ہمیں کہتے جی بکواس بند کرو، فلاں کرو، منہ بند کرو، ہٹو. یہ کوئی بات ہے؟ جواب نہیں آتا تو نہ کر دے، ہماری بےزتی تو نہیں کرے، ہم کو اس کے گھر سے کھاتے. اس طرح کی باتیں جاتے نا. اصل مسئلہ کچھ اور ہے. اصل یہ ہے کہ جب مولوی کی عزت ہوتی ہے نا تو یہ عوام کو پچ جائے بہت بڑی بات ہوتی ہے. بس مولوی صاحب موٹر سائیکل لے لینا، یہ کتوں خرید ہے؟ ہمارے یہاں ایک امام صاحب نے موٹر سائیکل خریدا تو 2 بندے آپس بات کر رہے، دونوں گاڑیوں والے ہیں. یہ مولوی موٹر سائیکل لے لیا، ایجنسیاں دا بندے ایجنسیاں پیسے دے دینے. میں نے کہا اگر یہ ایجنسی کا تو تم امریکہ کے ایجنٹ ہو، تمہیں گاڑی ملی ہوئی ہے. مولوی شودا 2 پھیتیاں آلا اپنا پھٹکر نہیں چلا سکتا تو 4 پھیتیاں والی گاڑی چوری کھڑے. نہیں، مولوی کی چیز پچنا، میں کہتا ہوں عوام تعاون نہیں کرے، لیکن مولوی کی عزت برداشت کر جائے نا، یہ بہت بڑی بات ہے. برداشت کر جائے، برداشت نہیں ہوتی. جب کرونا وائرس کے لیے لاک ڈاؤن لگا نا تو ہمارے محلے کے ایک ثروت دار ہیں، مجھ سے اور میرے امام صاحب ہم مسجد میں بیٹھے تھے، ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ محلے میں یہاں کوئی غریب رہتے ہیں، ان کی ذرا لسٹ بنا کے تو دے دیں. ہمارے امام صاحب 20 سال سے فی سبیل اللہ امامت کرتے ہیں، آج تک وہ سائیکل پہ، اس کو موٹر سائیکل نہیں ہے. میں نے اس کو تھوڑا دور بٹھایا اور اس بندے سے کہا، میں نے کہا ذرا بات سن، سب سے بڑا غریب یہ ہے جو پچھلے 20-30 سال سے تمہارا امام ہے اور فی سبیل اللہ ہے، اس کی تنخواہ سے بچی ہوئی یہاں وائرنگ ہوئی ہے مسجد میں، یہاں موٹر لگی ہے، یہاں پانی کا انتظام ہوا ہے، اور تو اس کے منہ سے پا کر اس کو پوچھتا ہے کوئی غریب بتا دے، اس سے بڑا لطیفہ اور مذاق کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یہ حالات ہیں ہمارے. مولوی کی تو پچتی، اس لیے ان کو بھی نہیں اچھا لگا تھا، انہیں تب سوال کیا. تو بادشاہ نے کہا امام سعد الدین تفتازانی کو کہ مولانا ناراض نہ ہوں، آپ ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ غصہ کیوں ہوئے؟ چلو جواب نہ دیں، لیکن غصہ کیوں ہوئے؟ تو امام سعد الدین کہنے لگے، بادشاہ سلامت میں سمجھتا تھا آپ بھی سمجھدار ہوں گے. بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ کہا میرے تو گل پہ گیا ہے. کہا جی کیوں؟ کہا میں نے تو ان کو جواب دیا ہے. کہ جی آپ نے کیا جواب دیا؟ وہ چیخ اٹھنے کا کیسا جواب ہے؟ ہم نے پوچھا کوئی دوائی نہیں لگائی، کوئی پٹی نہیں لگائی، کوئی مرم نہیں لگائی، جو نظر آئے خالی لفظ بول کے پھونک دیا تو اثر ہو جائے گا. اس کے جواب میں کہتے ہیں بکواس نہیں کرو. تو سعد الدین رحمہ اللہ کہنے لگے جی ہاں میں نے جواب دیا ہے، میں نے جو تمہیں کہا ہے نا کہ بک بک نہیں کرو، بکواس نہیں کرو، میں نے بھی تمہیں کوئی چیز ماری تو نہیں ہے، ٹچ تو نہیں کی، کوئی ڈنڈا تو نہیں مارا، تمہیں ہاتھ لگایا اور چھوا بھی نہیں ہے، لیکن سعد الدین کے الفاظ میں اتنی پاور ہے،
اتنی طاقت ہے کہ تمہاری آنکھیں سرخ ہو گئی میرا ایک لفظ سن کے, تم غصے سے لال پیلے ہو گئے میرا لفظ سن کے. جب ایک مخلوق کے الفاظ میں, ایک بندے کے لفظوں میں اتنی طاقت اور پاور اور قوت ہے, اتنی سکت اور ہمت ہے کہ بغیر کچھ ٹچ کیے تمہاری آنکھیں سرخ کروا سکتی ہے, تمہاری طبیعتوں میں بدلاؤ لا سکتی ہے, تو اللہ کے کلام میں اثر نہیں ہے کہ پھونک مارے اور صحت مل جائے. ہن منہ چوک کے تے بندہ اتنے بیٹھے جی مولوی گل تے ٹھیک کیتی ہے. تو یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ صرف ایک ہی وجہ سے کہ یہ کلام اللہ میں شفا آئی ہے, کلام اللہ میں صحت ملی ہے. جلتے تو نہیں ہیں ہم, آگ تو نہیں لگتی, تو پھر کیوں ملی ہے؟ جی وجہ یہ ہے نزل علی قلب محمد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے قرآن گزر کے آیا ہے تو حرارت برودت میں, گرمی نرمی میں بدل چکی ہے. اب یہ شفا, یہ شفا ملی ہے تو اس کی وجہ سرور کائنات کا سینہ اقدس ہے, حضور پاک علیہ السلام کا دل اقدس ہے, جس کی بنیاد پر ہمیں یہ شفا, صحت اور شفا ملتی ہے. تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم پیغمبر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے, لیکن ہم اس راستے پہ تو چلیں جس راستے پہ ہمیں ہمارے نبی نے چلایا. ہمیں چاہیے ہم صرف موت کے بعد 3 دن بعد یہ قرآن کھول کے پڑھنے والے نہ بنے, بلکہ موت سے پہلے بھی اس قرآن پہ عمل کرنے والے بنے. ہمیں جو قرآن کریم کے احکام ملے ہیں یہ ہماری شادی کے لیے بھی ہیں, ہماری خوشی کے لیے بھی, ہمارے غمی کے لیے بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ موت کے وقت تو قرآن پڑھ کے جی قاری صاحب بچیاں نو کہہ دے سورت یاسین پڑھ کے بھیج دے, یہ نہیں ہے. ہمیں دنیا میں بھی تو پڑھنا چاہیے نا, خود بھی پڑھنا چاہیے, اپنی اولادوں کو پڑھانا. مبارکباد کے مستحق ہیں یہ بچے, ان کے اساتذہ اور ان کے والدین, جنہوں نے اپنے لیے کل قیامت میں سفارشی پیدا کر دی ہیں. قیامت کا دن ہوگا نا, وہاں یا تو عمل چلے گا, اور عمل کم ہے, نیکی پوری نہیں ہے, تو سفارش چلے گی. سفارش کراتا ہی وہی ہے نا, اجی تھوڑا آنکھ دے ہوئے ساڑھے بندے نے, کہہ دو یہ ہمارا بندہ ہے, کہلاتے علی کہلاتے, اجی تھوڑا گزارا کرو جا, کہہ دے ان کی ہماری جان پہچان ہے. حدیث پاک میں حضرت علی المرتضیٰ فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, ایک حافظ قرآن قیامت کے دن 10 بندوں کی سفارش کرے گا, اشرت من اہل بیتہ کلہم وجبت علیہ النار, جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ انہیں جنت لے جانے کا مستحق ہوگا. یہ اپنے 10 فیملی ممبر کے لیے اکیلا سفارشی ہے. ابھی مبارک نہیں ہے ان کے ماں باپ کو, انہوں نے سفارشی پیدا کر دیا. اللہ نے کل قیامت میں مالک بن کے عدالت لگانی ہے, مالک یوم الدین. مالک کے دربار میں سفارشیں چلتی ہیں, دلیلیں نہیں چلتی. حضرت گزارا کر دو, مالک ہے نا, ایک جج ہوتا ہے, ایک مالک ہوتا ہے. جج جو ہوتا ہے نا وہ قانون کا پابند ہے, وہ کوئی معافی شافی نہیں دیکھتا, قانون میں معافی ہے تو دے دو ورنہ پھٹے لا دو, وہ نہیں دیکھتا. لیکن جو مالک ہے نا وہ قانون کا پابند نہیں ہوتا, اس کی مرضی ہے, کیف یشاء کیف یفعل, جیسے چاہے ویسے کر دے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا قاضی یوم الدین, میں قیامت کے دن جج بن کے فیصلہ کروں گا, جی نہیں. کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین, میں قیامت میں مالک بن کے فیصلہ کروں گا, اور مالک کی عدالتوں میں سفارشیں چلتی ہیں. ہمیں چاہیے ہم خود نہیں پڑھ سکے نا, اگر اپنی اولاد کو پڑھا جائے. آپ پڑھائیں کالج, یونیورسٹی, انسٹیٹیوٹ پڑھائیں, دنیا کی انگلش اور پتہ نہیں کیا سے کیا تعلیم, ہم منع نہیں کرتے. میں نے بھی پڑھی ہے, پڑھنی چاہیے. سر پہ ٹوپی اور پگڑی رکھ کے بھی انگلش میں ٹاپ کیا جا سکتا ہے. میں نے اپنے گریجویشن میں ایک لمحہ بھی چھٹی نہیں کی. 1 سال میں 5 دفعہ اسٹوڈنٹ اسٹیک اف ہوتے ہیں. میں اپنی گریجویشن میں پوری BA تک ایک دفعہ اسٹیک اف نہیں ہوا, نہ کبھی کوئی فائنیبل ہوا ہوں, نہ میرے اوپر کوئی جرمانہ لگا ہے. پڑھا ہے ہم نے, جیسے پڑھنے کا حق ہے, لیکن جو علماء منع کرتے ہیں نا وہ انگریزی تہذیب اپنانے سے منع کرتے ہیں, یہود اور عیسائی کی تہذیب اور ثقافت اپنانے سے منع کرتے ہیں. ہر نماز میں اللہ سے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اللہ 2 کے راستے پہ نہ چلانا. کون مغضوب, کون ضالین, کون ہے یہ لوگ؟ حضرت ابن عباس کی روایت جامع ترمذی میں موجود ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا مغضوب سے مراد یہودی ہیں, ضالین سے مراد نصارہ ہیں, اللہ میں ان کے راستے پہ نہ چلانا. نماز میں یہ وعدے, اپنی شادی بیاہ خوشی میں ہر جگہ انہی کی روایات کو اپنایا جا رہا ہے.
علامہ اقبال کہتے ہیں نا، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو یہود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں ہنود۔ ہم کہاں پہنچے، ہم کس جگہ گئے ہیں؟ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اے کاش کہ تم ہوتے مسلمان بھی۔ ہم وہ مسلمانی ہمارے اندر نہیں ہے۔ رات کو سوتے وقت وطر میں پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، علماء سے ترجمہ پوچھ لے، وَنَخْلَعُ ہم علیحدہ ہوتے ہیں، وَنَتْرُكُ ہم چھوڑتے ہیں اس کو میرے مولا، کسے؟ مَن يَفْجُرُكَ جو آپ کا نافرمان ہے اللہ۔ یہ وعدہ کر کے سویا، اور یاری بھی انہی کے ساتھ، دوستی بھی انہی کے ساتھ، تعلیم و تمدن و ثقافت و تہذیب بھی انہی کی اپنائی جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہے۔ تو کیا وعدہ ہوا؟ خالی زبانی لفظ ہوئے، خالی زبانی باتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ تو بے افواہ، قرآن کہتے ہیں نا، یہ آپ کی منہ کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو تمہارے اعمال میں نہیں ہے، جو تمہارے معاملات میں نہیں ہے، تمہارے حساب کتاب میں نہیں ہے، تم صرف اور صرف منہ کی بات کر رہے ہو۔ تو ہمیں اس پر کچھ سوچنا چاہیے۔ تو آج کا جلسہ یہ میسج پیغام دے رہا ہے کہ ہم قرآن سے لو لگانے والے بنیں، خود بھی پڑھیں، اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں۔ میں اس دن ایک جگہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا ہم وہ لوگ ہیں کسی کے 5 بچے ہوں نا اور 4 ماشاءاللہ بڑے خوبصورت، حسین، جمیل اور عقل مند ہوں، انسٹیٹیوٹ بھیجیں، کالج بھیجیں، یونیورسٹی بھیجیں، اسکول بھیجیں، اور جو بیچارہ کوئی آنکھوں سے بھی گیا گزرا، کانوں سے بھی گیا گزرا، ٹانگ سے بھی گیا گزرا، یہ کو مسیح مولوی صاحب کو نہ بھیجوں، قاری صاحب تو لگا ونجے قرآن پڑھ ویسی۔ اور سلام ہے اس قاری کو جس نے اس لنگڑے لولے اور آنکھوں سے نابینا بندے کو بھی اتنی محنت سے آپ کا امام بنا دیا کہ وہ تمہیں نمازیں پڑھا رہا۔ تو عالم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ تو ہمیں اس لیے دیکھنا چاہیے، لوگ سمجھتے ہیں جلسہ صرف مولوی چندے کے لیے کرتے ہیں، یوں نہیں ہے۔ مولوی کھاتا ہے اور الحمدللہ کھاتا رہے گا، اور مولوی کا کھانا کسی نے بند نہیں کرنا، یہ یاد رکھے۔ امریکہ نے جب طالبان پہ اقتصادی پابندیاں لگائی تھی نا، تو علماء نے کہا تھا اقتصادی پابندی کا معنی کھانا پینا بند۔ کہا جی اے مولویاں دا نہیں ہونا، زیادہ کھاون تو دنیا تو ون سکتے ہیں، گھٹ علی گال کوئی نہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ کسی کے چندے اور یہ اور وہ۔ مولانا بیٹھے ہیں، مولانا اقبال صاحب کتنی آفرز ہوئی ہیں کہ یہ بات مان لے تو یوں کریں گا کہ جی نہیں میں دین کے راستے میں دوسری باتیں نہیں مانتا۔ تو علماء دین کے لیے چلتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے افراد بھی ان کو دیں، اپنی اولاد بھی ان کو دیں، کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت